بالکل جمہوری طریقہ تھا، جس کو کہ کسی طرح سے بھی اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی. اس کے میرٹس ڈی میرٹس سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی وہ ہمیں توڑنی چاہیے تھی یا نہیں توڑنی چاہیے تھی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جو اصل بات تھی کہ آیا وہ بات آئینی تھی، وہ جو اقدام تھا وہ آئینی اور قانونی تھا، وہ سیاسی تھا، تو بالکل تھا. اس لیے کہ آپ کے قانون میں یہ پروویژن دی گئی ہے آرٹیکل 219 سے لے کر 226 تک الیکشنز کو، اور اس کو کہ کیسے ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، کب ہونے ہیں، کس نے کرانے ہیں. اس کی تحت ہم نے اپنی دونوں اسمبلیاں ہم نے توڑی، اور غالباً 224 آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن میں انتخابات ہونے تھے. یہ ایک آئینی طریقہ تھا، اور اسی شکوں کے تحت ہم نے اپنی یہ حکومتیں توڑی. ہر جگہ ہوتا ہے، بیرونی ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اور انتخابات کی طرف جانا ہے، تو یہ ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ وہ لوگ جو الیکشن نہ جیت سکتے تھے، انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا میعاد کو بھی بڑھایا. وہ ایک میجر وائلیشن. اس کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ اور تمام جو اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو ورکروں پہ اور جو لیڈرشپ پہ اور جس طرح کا ماحول بنا، تو اس سے کون باخبر نہیں. اس کے بعد جب فیڈرل حکومت نے اپنی ٹرم پوری کی، 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے ایز پر کانسٹیٹیوشن، نہیں ہوئے. ایک غیر قانونی سیٹ اپ، غیر آئینی سیٹ اپ، اس کو طول دیا گیا. نتیجتاً جو ہماری ملک کی جو اکانومی تھی، جو ملک میں ایک اس کی اسٹیبلٹی کی ایک جھلک موجود تھی، وہ سب تہس نہس ہو گئی. آپ نے دیکھا لوگوں پہ مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، لوگوں کو 2 وقت کا کھانا میسر نہ آیا اور نہ بھی آ رہا ہے. اور جو ہم ابھی سن رہے ہیں، یہ تو پہلے ایک ہے جو گندم کا جو سکینڈل ہم سن رہے ہیں، یہ تو ایک پہلا وہ ہے. اور پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم اور ایک پی ایم ایل این کے ایک لیجسلیٹر کی جو گفتگو ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں، اگر تو اس ملک نے ایک مہذب طریقے سے اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک نے چلنا ہے، تو پھر تو اس ملک کا مستقبل ہے. ہماری تاریخ تو نہیں اس بات کی گواہی دیتی کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی رہی ہو. لیکن اب ہم ایسے حالات میں، ایسے نہج پہ پہنچ گئے ہیں، جس طرح کے میرے ذہن میں فراز صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ تو، اور وہ شعر کچھ ایسا ہے کہ میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں. یہ کیفیتیں ان بڑوں کی ہیں جو کہ اس اذیت سے گزرے ہیں. انہوں نے اپنی جدوجہد کی، اس کا کچھ اثر ہوا نہ ہوا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اب تک تو یہی لگتا ہے کہ نہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے، نہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں پہ کو توجہ دی ہے. ہمیں یہ تحریک، جو کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھی کھڑی ہیں کہ ایک قانون
آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ہمارا مینڈیٹ یعنی پاکستانی عوام کا مینڈیٹ جو کہ انہوں نے دیا، جس کو دیا اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے اور ان کو وہ سیٹس دینی چاہیے جو کہ ان سے چرائی گئی ہیں. اب یہ کوئی نہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی، نہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ قانون اور آئین سے باہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک طرف چلانا ہے، یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے مستقبل کو اگر آپ نے اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو ہمیں اس جو سلوگن ہے، جو اس تحریک کا جو کاز ہے، اس کو ہم نے عملی طور پہ لانا ہے. یہ ایک بڑی جدوجہد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کنوکشن فرم ہو اور اس وقت جو سیاسی قیدی جس میں خواتین بھی شامل ہیں، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان بھی موجود ہیں، 9 مہینے سے جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، تو ہمیں یہ اس ملک میں نارمل سی سینٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پرامن لیکن پوری اس کے ساتھ فرمنس کے ساتھ ہمیں یہ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا. ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی نیت بھی رکھتے ہیں. تو میں ٹائم شاید زیادہ لے لیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.